بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ 10 خصلتوں سے نواز دے، 10 عادتیں، 10 خصلتیں اللہ تعالیٰ کسی اگر بندے کو دے دیں تو وہ تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے نجات پا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اپنے مقرب لوگوں میں داخل کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ داخل ہو جائے گا، اور یہ تقوی اختیار کرنے والا سب سے بڑا اللہ کا ولی بن جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ 10 خصلتیں عطا فرما دے۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولنا، جس کے ساتھ قناعت اختیار کرنے والا دل بھی ہو، یعنی زبان سے سچ بولے اور دل سے قناعت اختیار کرے۔ قناعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہر چیز کا استعمال ہو، بات اتنی کرے جتنی ضرورت ہے، کسی چیز کی طرف اتنا دیکھے جتنی دیکھنے کی ضرورت ہے، اور کان سے اتنا سنے جتنی ضرورت ہے، دل سے اتنا سوچے، عقل کے اندر اتنا سوچے جتنی اس کو ضرورت ہے، ہاتھ کے ساتھ اتنا کام کرے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ تو قناعت کرنے والا دل ہو، کیونکہ دل کو مخاطب اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ پورے جسم کا سربراہ ہے، تو اپنا مقصد یہ ہے کہ پورا دل، پورا اس کا جو جسم ہے وہی قناعت کرنے والا ہو۔ ہمیشہ سچ بولنا جس کے ساتھ قناعت کرنے والا دل ہو۔ نمبر 2، مکمل صبر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر شکر بھی ہو۔ صبر کرے، صبر مانگے نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، اس پر صبر نہیں، آ جائے کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو اس پر صبر اختیار کرے، اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرے کہ اے اللہ تو نے کسی بڑی مصیبت کے اندر مجھے نہیں ڈالا، اے اللہ تیرا اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیشہ کا فقر، یعنی زیادہ فقر و فاقہ والی زندگی گزارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زہد موجود ہو، یعنی دنیا سے دوری۔ زہد کا مطلب دنیا سے دوری ہے، کہ زہد بھی ہو اور فقر بھی ہو۔ زیادہ تر کوشش کرے کہ میری جو دنیا کی زندگی ہے وہ فقر کے اندر گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا سے دوری بھی ہو، زہد موجود ہو، دنیا کا استعمال کم سے کم ہو۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ ہمیشہ کی فکر مندی ہو، فکر ہو۔ فکر کس چیز کی ہو؟ دین کی فکر ہو۔ فکر کس چیز کی ہو؟ کہ اللہ کا دین مٹ رہا ہے اور میں اس کے اندر کوئی کوشش نہیں کر رہا، میں محنت نہیں کر رہا، اس بات کی اس کو فکر ہو کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کروں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوکا پیٹ ہو، بھوکا پیٹ رکھنا چاہیے، زیادہ ہر وقت سیر نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت بھرا ہوا پیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ بھوک ہوتی ہے تو آدمی اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے، ہر وقت پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف صحیح توجہ نہیں ملتی۔ پانچویں یہ ہے کہ ہمیشہ کا غم ہو، ہمیشہ کا غم ہو جس کے ساتھ اللہ کا خوف بھی ملا ہوا ہو۔ غم کیا ہو؟ دین کی مٹنے کا غم، یہ سب سے بڑا غم ہے کہ دین مٹ رہا ہے اور میں ایسے ہی پھر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس بات کا غم اس کے دل کے اندر ہو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا خوف بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہو، اللہ کا خوف بھی ہو۔ چھٹی یہ ہے کہ ہمیشہ کی کوشش ہو، ہر کام کو اپنی کوشش کے ساتھ کرے، لیکن اس کے ساتھ تواضع والا بدن ہو، اپنے بدن کے اندر عاجزی ہو، ہر کام کے اندر محنت اور کوشش ہو، اور لیکن بدن کے اندر عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو۔ ساتویں یہ ہے کہ ہمیشہ کی نرمی ہو اور ساتھ ساتھ مہربانی بھی موجود ہو، لوگوں پر نرمی اختیار کرے اور ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئے۔ آٹھویں یہ ہے کہ حیا ہو اور ہمیشہ کی محبت بھی ہو، محبت بھی رکھنی ہے۔ انسان، مسلمان، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، ہمارے ماں باپ، ہماری بیوی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، ہمارے محلے دار، ہمارے پڑوسی، ان سب کے ساتھ ایک محبت کا رشتہ بھی قائم ہو، لیکن محبت کون سی ہو؟ جو اللہ کو پسند ہے، اتنی محبت، اس سے زیادہ نہیں۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، حد سے باہر نہیں جا سکتے، اس لیے فرمایا کہ حیا بھی ہو اور محبت بھی ہو۔ حیا والی آنکھیں ہوں، حیا والے کان ہوں، حیا والی زبان ہو، حیا والا انداز ہو۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ نفع دینے والا علم ہو اور اس کے ساتھ مستقل بردباری ہو، حوصلہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس علم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو حوصلہ بڑا ضروری ہے، ورنہ علم، خالی علم ہے اور حوصلہ نہیں ہے تو پھر کام نہیں چلتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم والے کے سامنے جب غلطی ہوگی
تو اس کو تو ظاہر بات ہے غصہ آئے گا کہ یار یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ بھی غلط ہو رہا ہے، وہ بھی غلط ہو رہا ہے، تو وہاں تو غلطیوں کی انبار لگیں گی۔ تو جب حوصلہ ہوگا، بردباری ہوگی، تو پھر وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، غلطی کی طرف نہیں جائے گا۔ آخری اور 10ویں خصلت یہ ہے کہ ہمیشہ کا ایمان ہو، ہمیشہ ایمان اس کے اندر پکا ہوتا رہے، پکا ہوتا رہے، ایمان کے اندر ترقی ہوتی رہے، ایمان آگے بڑھتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ضروری ہے کہ وہ آدمی عقل مند ہو۔ عقل مند ہوگا تو ایمان ہوگا، عقل مندی نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قابو میں رکھے اور ایسے اعمال اختیار کرے جو موت کے بعد اس کو کام آنے والے ہیں۔ یہ عقل مند آدمی ہے۔ تو عقل مند ہوتا ہے تو ایمان، ایمان ہوتا ہے تو عقل مندی ہوتی ہے۔